الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر الحمدللہ کہ آج کل فرض عین کی جو تعلیم ہے ہمارے اتوار کے دن ہوا کرتی ہے، اور گزشتہ اتوار اس لیے نہیں ہو سکا تھا کہ وہ جوڑ میں جو بیان ہوا تھا وہ بہت اہم تھا، تو وہ اس جگہ پہ کر لیا گیا تھا، لیکن آج انشاءاللہ اس سے پھر جوڑ لیا جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 7 جنازے کے متفرق مسائل جو ہیں، اس میں مسئلہ نمبر 7 ہے، اگر کسی شخص کو نماز جنازے کی وہ دعا جو منقول ہے یاد نہ ہو تو اس کو صرف اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات کہنا بھی کافی ہے، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکے اور صرف 4 تکبیروں پر اکتفا کرے تب بھی نماز جنازہ ہو جائے گی، اس لیے کہ دعا فرض نہیں بلکہ مسنون ہے، اور اس طرح درود شریف بھی فرض نہیں ہے، دعا بھی فرض نہیں، وہ ثنا بھی فرض نہیں، وہ بھی مسنون ہے، اور جو درود شریف ہے وہ بھی مسنون ہے۔ فرض جو ہے نا اس میں یہ جو تکبیرات ہیں وہ مطلب جو ہے نا وہ اس میں ہے، تو وہ 4 تکبیریں وہ اگر کر لیں تو بس وہ امام کے ساتھ تو اس کی جنازے کی نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ، جب قبر میں مٹی پڑ چکے تو اس کے بعد میت کا قبر سے نکالنا جائز نہیں، ہاں اگر کسی آدمی کی حق تلفی ہوتی ہو تو البتہ نکالنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر جس زمین میں اس کو دفن کیا وہ کسی دوسرے کی ملک ہے اور وہ اس کو دفن پر راضی نہ ہو، وہ کسی شخص کا مال قبر اور یا کسی شخص کا مال قبر میں رہ گیا ہو تو اس کے لیے پھر کھول سکتے ہیں۔ 9 نمبر، اگر کوئی عورت مر جائے اور اس کی پیٹ میں زندہ ہو بچہ ہو تو اس کا پیٹ چاک کر کے وہ بچہ نکال لیا جائے گا۔ اس طرح اگر کوئی شخص کسی کا مال نگل کر مر جائے اور مال والا مانگے تو مال اس کا پیٹ چاک کر کے نکال لیا جائے گا، لیکن اگر مردہ مال چھوڑ کر مرا ہے تو اس کے ترکہ میں سے وہ علیحدہ کیا جائے گا اور پیٹ چاک نہ کیا جائے۔ نمبر 10، قبل دفن کے نعش کا ایک مقام سے دوسرے مقام میں دفن کرنے کے لے جانا خلاف اولا ہے، جبکہ دوسرا مقام 1 یا 2 میل سے زیادہ نہ ہو، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو جائز نہیں، اور بعد دفن کے نعش کود کر لے جانا تو ہر حالت میں ناجائز۔ اگر میت کی تعریف کرنا خواہ نظم میں ہو یا نثر میں جائز ہے، بشرطے کہ تعریف میں کسی قسم کا مبالغہ نہ ہو، وہ تعریفیں نہ بیان کی جائے جو اس میں نہ ہو۔ میت کے اعضاء کو تسکین و تسلی دینا اور صبر کے فضائل اور اس کے ثواب ان کو سنا کر ان کو صبر پر رغبت دلانا ان کے اور نیز میت کے لیے دعا کرنا جائز ہے، اس کو تعزیت کہتے ہیں۔ تعزیت صرف 3 دن تک کرنا ہے، اس کے بعد مکروہ تنزیہ ہے، لیکن اگر تعزیت کرنے والا یا میت کے اعضاء سفر میں ہو اور 3 دن کے بعد آئیں اور تو اس صورت میں 3 دن کے بعد بھی تعزیت کرنا مکروہ نہیں ہوگا۔ جو شخص 1 مرتبہ تعزیت کر چکے اس کو پھر دوبارہ تعزیت کرنا مکروہ ہے۔ میت کے کفن پر بغیر روشنائی کے ویسے ہی انگلی کے حرکت سے کوئی دعا مثل عہد نامہ وغیرہ کے لکھنا یا اس کے سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پیشانی پر کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ لکھنا جائز ہے، مگر کسی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے، اس لیے اس کو مسنون یا مستحب سمجھنا نہیں سمجھنا چاہیے۔ قبر پر کوئی سبز شاخ رکھ کر دبا لانا مستحب ہے، اور اس کے قریب کوئی درخت وغیرہ نکل آیا تو اس کو کاٹ ڈالنا مکروہ ہے۔ ایک قبر میں 1 سے زیادہ عیشوں کا دفن کرنا نہیں جائز ہے، مگر بوقت ضرورت شدیدہ جائز ہوگا۔ پھر اگر سب مرد آئے، مرد ہی ہو مرد ہو، تو جو ان میں سب سے افضل ہو اس کو آگے رکھیں اور باقی سب اس کے پیچھے درجہ بدرجہ رکھیں، اور اگر کچھ مرد ہو کچھ عورتیں تو مردوں کو آگے رکھیں اور ان کے پیچھے عورتوں کو۔ قبروں کی زیارت کرنا یا ان کو جا کر دیکھنا مردوں کے لیے مستحب ہے اور بہتر ہے۔ بہتر یہ کہ ہر ہفتے میں کم سے کم 1 مرتبہ زیارت قبور کی دی جائے، اور بہتر ہے کہ وہ دن جمعہ کا ہو۔ بزرگوں کی قبروں کی زیارت کے لیے سفر کر کے جانا بھی جائز ہے، جبکہ کوئی عقیدہ و عمل خلاف شرع نہ ہو، جیسے کہ آج کل عرسوں میں مفاسد ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ اصل میں بہت اہم ہے بیان کرنا، کیونکہ اس میں افراد تفرید بہت ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے ماشاءاللہ درس حدیث شریف میں اس پہ کھل کے بیان فرمایا، اور اس حدیث شریف کا حوالہ دیا جس کی وجہ سے لوگ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، کہ
مطلب جو ہے نا وہ یعنی اس کے لیے جو خاص طور پہ جو سفر کرنا ہے 3 مسجدوں کے لیے صرف وہ جائز ہے. ہاں جی، ایک مسجد حرم ہے، ایک مسجد نبوی ہے اور ایک مسجد اقصیٰ ہے. اس کے علاوہ مطلب جائز نہیں. تو حضرت نے فرمایا یہ مساجد میں یہ مقابلہ ہے، یعنی کسی اور مسجد کے لیے نہیں جانا چاہیے. مثلا شاہی مسجد کے لیے ہم نہیں جا سکتے اس کی نیت سے. ہاں لاہور چلے جائیں تو پھر شاہی مسجد بھی چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس کے لیے جو ہے نا وہ یعنی سفر کرنا خصوصی طور پر اس کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور کوئی لاہور سے آ رہا ہے فیصل مسجد کو دیکھنے کے لیے تو نہیں، وہ ٹھیک نہیں. ویسے اسلام آباد آئے تو اسلام فیصل مسجد بھی چلے جائیں یا کسی اور مسجد کی طرف، لیکن یہ پابندی کسی اور چیز پر نہیں ہے. ورنہ پھر فرمایا تو پھر تو علم کے لیے بھی سفر ناجائز ہو جائے گا، تجارت کے لیے بھی سفر ناجائز ہو جائے گا، کسی دوست کے ساتھ ملنے بھی سفر ناجائز ہو جائے گا. ہاں جی، یہ مطلب ظاہر ہے وہ اس کے اوپر باقیوں کے اوپر اس کو نافذ نہیں کیا جا سکتا. یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ واقعی اس میں لوگوں کو یعنی کافی وہ ہے. تو بزرگوں کے اس کے لیے جائز جانا یہ بھی ٹھیک ہے. ہاں البتہ اگر عقیدے میں فساد ہو تو سد باب کے لیے اس کو روکا جا سکتا ہے، سد باب کے لیے روکا جا سکتا ہے. لیکن اگر عقیدے میں فساد نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. حضرت شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ بدعات کے رد میں بڑے مشہور تھے. شاہ اسماعیل شہید احمد صاحب کے بھائی تھے. تو ان کے ایک شاگرد تھے، تو وہ حضرت پیران کلیم رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو ہے نا وہ مزار اس علاقے میں جانا ہوا. تو ان کے شاگرد کو یہ پتہ چلا کہ استاد جی اس طرف آ رہے ہیں. تو انہوں نے ان کو اطلاع بھیجی کہ مہربانی کر کے آپ پیران کلیم نہ جائیں، کیونکہ میں اس کے بارے میں بحث کرتا رہتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ پھر مجھے لوگ تانا دے کہ آپ کے استاد جی تو گئے تھے اور آپ کہتے ہیں کہ ملے نہیں جانا چاہیے. تو اس وجہ سے آپ ادھر تشریف نہ لے جائیں. حضرت نے عجیب جواب دیا. فرمایا حضرت پیران کلیم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ ہمارے بزرگوں میں ہے، میں تو ضرور جاؤں گا. اس علاقے میں جاؤں گا تو میں تو ضرور جاؤں. ہاں البتہ چونکہ آپ کی مجبوری ہے، آپ نے شروع کیا ہے وہاں پر، ضروری ہے آپ کا کام، تو اس کو مطلب جو ہے نا اس کے اثر کو دور کرنے کے لیے میں آپ کے ہاں تو آؤں گا، تو آپ میرے سامنے میرا رد کر لے. کس نے غلط کیا؟ مگر جب میرا استاد ہے لیکن اس کے ٹھیک نہیں کیا، اس کو نہیں جانا چاہیے تھا. اور میں اقرار کر دوں گا جی ٹھیک ہے جی آپ صحیح کہتے ہیں، بس آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور مطلب ہے کہ میرا کام بھی ہو جائے گا. تو یہ دیکھیں نا یہ مطلب نظرات کی اتنی بے نفسی تھی اور کس طریقے سے مطلب اس کو جو ہے نا وہ کیا. تو ٹھیک ہے سدباب کے لیے اگر کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ ضروری ہے، لیکن ویسے ناجائز نہیں ہے. بعض لوگ تو اس طرح کرتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی کی نیت کے لیے مدینہ منورہ جائیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے اقدس کی نیت کے لیے نہ جائیں، یا اتنے تشدد کرتے ہیں. تو ان کو جواب جو علماء کرام نے دیا بہت خوبصورت جواب دیا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو شام چلے گئے کہ مجھ سے ہو نہیں سکتا کہ میں ادھر ہوں اور میں مطلب جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو مجھ سے نہیں رہا جا سکتا. تو چلے گئے آپ شام وہیں شادی کر لی، رہنے لگے. تو ایک رات خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ کیا بے وفائی ہے، یعنی کہ ہماری طرف نہیں آتے. تو صبح جب اٹھے تو ظاہر بیچارے تو عاشق رسول، تو بس ایک تیز رفتار اونٹنی کا بندوبست کیا اور جلدی سیدھا مدینہ منورہ تشریف لے گئے. شام سے راستہ سیدھا ہے. تو جس وقت پہنچ گئے تو صحابہ کرام کو پتہ چل گیا، ان کی تو عید ہو گئی. بلال تو سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ تشریف لے گئے اور قبر شریف کے پاس بیٹھ کر مطلب ظاہر رونے لگے. تو بعد میں جب نماز کا وقت ہو گیا تو صحابہ کرام نے درخواست کی کہ آپ اذان دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اب اذان نہیں دے سکتا کیونکہ میں جو اشارہ کرتا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اذان میں تو اب تو نہیں ہو سکتا، لہٰذا مجھے یہ نہ کہو.
پھر صحابہ کرام ظاہر انہوں نے حسنین کریمین کو، جو بچے تھے اس وقت چھوٹے تھے، تو ان کو پیش کیا کہ آپ ان کو کہہ دیں چچا جان آپ اذان دے دیں. تو انہوں نے درخواست کی کہ چچا جان آپ اذان دے دیں. نے کہا شہزادوں کی بات نہیں ٹالی جا سکتی. تو اذان کے لیے تیار ہو گئے لیکن مکمل نہیں کر سکے. اذان شروع کیا تو یہ حالت ہو گئی کہ مرد تو کیا عورتیں بھی چھت کے اوپر جو ہے نا وہ روتے ہوئے اوپر آ گئی، کیوں پورا ایک فضا سامنے آ گیا، آنکھوں کے سامنے آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کا مؤذن تھا. تو خیر، تو علماء کرام اس میں سے جو نقطہ بتا رہے ہیں وہ بڑے عام ہے. فرمایا خواب تو ظنی چیز ہے لیکن صحابی کا عمل حجت ہے. تو صحابی کس نیت سے گئے ہیں؟ مجنبی تو نہیں گئے. پہلے سب کہاں چلے گئے؟ روزہ اقدس پہ گئے. پتہ چلا کہ روزہ اقدس کی نیت سے جانا منع نہیں ہے. ہاں جی بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ صحابی کا عمل تو حجت. تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ یعنی بعض دفعہ ذرا اس میں سختی کرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، ممکن ہے سدھ باپ کے طور پہ کرتے ہوں، لیکن مسئلہ بھی اسی طور پہ بتانا چاہیے تاکہ کبھی کسی وقت اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو سمجھ لے. اب آتا ہے مسافر کی نماز کا بیان. یہ بہت اہم بات ہے مسافر کی نماز کا، کیونکہ اس میں کافی سارے مسائل مطلب سامنے آتے ہیں. سفر شرعی کی تعریف. سب سے پہلے ہمیں سفر شرعی کی تعریف کرنا چاہیے کہ سفر ہے کیا، کتنا کا سفر ہوتا ہے. تو اس میں فرماتے ہیں کہ شریعت میں مسافر اس کو کہتے ہیں جو 3 منزل تک جانے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے. اس بارے میں عوام کی آسانی کے لیے ہمارے فقہاء کرام نے 48 میل انگریزی کی مسافت متعین کی ہے، اور اکثر علماء کرام کا اسی پر فتویٰ ہے. سمندری سفر اور پہاڑی راستوں میں وہاں کی رفتار کے مطابق کم و بیش مسافت مقرر کرنی پڑے گی. اس مسافت کے اعتبار اس راستے سے ہوگا جس سے وہ جا رہا ہے. بس اگر کسی جگہ کے لیے 2 راستے ہوں، ایک راستہ 3 منزل کا اور دوسرا راستہ 3 منزل سے کم کا ہے، تو اگر وہ بعید کے راستے جائے گا تو مسافر ہوگا، اور 3 منزل سے کم والے راستے جائے گا تو پھر نہیں ہوگا. ہاں جی مطلب یہ بات ہے. ہمارے جہانگیر سے مسئلہ ہے، اگر موٹر وے کے ذریعے سے جائیں گے تو مسافر ہو جائے گا پشاور، اور اگر جی ٹی روڈ سے جائے گا مسافر نہیں ہوگا. تو مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سے راستے سے جا رہے ہیں. اگر کوئی جگہ عام عادت کے مطابق پیدل آدمی کے لیے 3 منزل ہے اور کوئی شخص اس کو ریل گاڑی یا موٹر گاڑی گھوڑا گاڑی وغیرہ میں جلدی طے کرے تو تب بھی مسافر ہے، خواہ کتنی ہی جلدی طے کر لے تب بھی وہ مسافر ہے، خواہ کتنی جلدی پہنچے. مثلا کرامت سے پہنچ جائے، ہاں تو عرض کر کے چلے جائے، پھر بھی مسافر ہوگا. ہاں وہ تو آنند فنند پہنچ جاتے ہیں نا، تو پھر بھی مسافر ہی ہوگا. تو یہ احکام سفر، وہ احکام جو سفر سے بدل جاتے یہ ہیں. نماز قصر کرنا. اس بیان میں نماز قصر ہونے کی تفصیل بیان کی جاتی ہے. نماز قصر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شرعی مسافر پر 4 رکعتوں والی فرض نماز یعنی ظہر و عصر و عشاء یہ 2 رکعتیں فرض ہو جاتی ہیں، اور فجر و مغرب اور وتر کی نماز میں کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر طاقت. وہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا، بڑی مشکل سے ہم نے گاڑی رکوائی، بس کیونکہ نہیں روکتے اکثر. وضو تو میرا تھا، تو میرے ساتھ ایک اور مسافر بھی روک گیا. میں نے کہا چلو جماعت کرتے. تو میں نے کہا کہ 3 رکعت، کہتے نہیں 3 نہیں ہوتے 2 ہوتے ہیں. میں نے خدا کے بندے 3 تقسیم نہیں ہو سکتے، لیکن وہ نہیں. پھر میں نے لازہ نماز پڑھ لی. میں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو. جہالت کا کیا انسان کر سکتا ہے، نہ خود جانے نہ کسی اور کی مانے، تو پھر آدمی کیا کر سکتا. مطلب یہ ہے کہ جو نماز یعنی 4 رکعت والی ہے وہ تو آدھی ہو سکتی ہے، لیکن جو نمازوں کی رکعت یعنی طاق ہے یا اس سے طاق بن جائے، جیسے 2 رکعت کی نماز ہے تو اگر 2 پہ تقسیم کرے تو 1 بن جائے گا، تو طاق. اور اگر طاق ہے تو 3 2 پر تقسیم نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب ان میں تبدیلی کوئی نہیں آئے گی.
مسافر کو قصر کرنا واجب ہے اور پوری رکعتیں پڑھنا گناہ ہے. واجب کا ترک ہے نا. اگر مسافر نے قصر نماز میں 4 رکعت ہی پڑھ لی اور دوسری رکعت پر بقدر تشہد کا ادا کیا ہے تو اخیر میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز جائز ہو جائے گی. واجب ہے نا. واجب کا طلب ہو مطلب اگر غلطی سے ہو جائے تو پھر تو سجدہ سہو سے ٹھیک ہو جائے گا. اس کی پہلے 2 رکعتیں فرض اور آخر 2 رکعتیں نفل ہو جائیں گی. لیکن قصداً ایسا کرنے سے گناہگار ہوگا، یعنی وہ مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرے گا. اگر بولی سے ایسا ہو تو گناہ تو نہیں، اور اگر دوسری رکعت پر بقدر تشہد کا ادا نہیں کیا ہو تو اس کے فرض نمازی باطل ہو جائے گی. اس لیے نئے سرے سے پڑھے اور یہ نماز نفل ہو جائے گی. سنتوں میں قصر نہیں ہے، پر جہاں 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں مسافر بھی 4 ہی پڑھے. اور مختار یہ ہے کہ وہ سفر میں خوف اور جلدی کی حالت میں ہو تو سنتیں نہ پڑھے. اگر امن و بے خوفی و منظر پر ٹھہرا ہوا ہو تو پڑھ لے. فجر کی سنتیں خاص طور پر پڑھے. بعض کے نزدیک مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں سنت مؤکدہ کا بھی یہی حکم ہے. نمبر 4، جب سفر شرعی کی نیت کر کے اپنے شہر یا بستی کی آبادی سے باہر نکل جائے اس وقت سے نماز قصر کرنا شروع ہو جائے گا. شہر سے متصل شہر کی ضروریات مثلا قبرستان اور گھوڑ دوڑ کا میدان، مٹی گھوڑا ڈالنے کی جگہ وغیرہ بھی آبادی کو حکم میں ہے. ہاں جی، اس سے بھی باہر نکل کر قصر کرنے لگے. جس طرف سے شہر سے نکلتا اس طرف کی آبادی سے باہر نکلنے کا اعتبار ہے. اس طرح جو اپنے شہر کو واپس آئے تو جب تک آبادی کے اندر داخل نہ ہو جائے تب تک وہ مسافر ہے اور قصر کی نماز پڑھے گا. جب اس آبادی میں داخل ہو جائے گا جس سے باہر نکلنے پر قصر شروع ہوتی ہے مقیم ہو جائے گا اور اس پر نماز پڑھنا لازم ہو جائے گی. مطلب یہ کہ اب ہم جہاں آ رہے ہیں نا، یہ پشاور سے آتے ہیں، یہاں لاہور سے آتے ہیں، تو یہ ہمارا جو قیامت و عام والا جو جگہ ہے تو اس پہ اگر نماز پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے کیونکہ یہ باہر ہے. لیکن ایک دفعہ ہم اور راولپنڈی کا جو ہے نا مطلب یہ روڈ جی ٹی روڈ پہ آ گئے تو بس راولپنڈی کا علاقہ شروع ہو گیا جو ہے نا مطلب یہ. ہاں البتہ ایک بات وہ ہے، اسلام آباد اور راولپنڈی بھی ڈفرینٹ ہے. لہٰذا اگر اسلام آباد کے علاقے میں جا رہا ہے تو ابھی باہر ہے راولپنڈی سے، اور اگر مطلب یہ کہ کسی اس طرف سے آ رہا ہے کہ راولپنڈی کا علاقہ پہلے آ جاتا ہے تو اسلام آباد والے ابھی اس سے باہر ہے. مطلب یہ بات جو ہے نا ہمیں ہاں جی ہاں جی اسلام ہاں صاحب تو اس مطلب یہ ہے کہ جو بھی حدود ہے اس کے اندر اس کا بھی حکم ہے. اور اس میں پیچیدگی یہی ہے کہ اس کے بارے میں مفتابی قول پہ عمل کرنا چاہیے. جو علماء کرام ہے وہ حد بندی بتا دیتے ہیں نا کہ وہ کون سے اس میں آتا ہے. تو جو مقامی علماء کرام ہو ان سے پوچھنا چاہیے. مثلا میں نے پوچھا تھا یہ لطف اللہ پشاوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں آتا تھا نا پشاور سے، تو دوبندی جو ہے نا اس کے بارے میں میں نے پوچھا تھا کہ وہاں اگر میں نماز پڑھوں گا تو مسافر ہوں گا یا جو ہے نا مطلب ہے کہ، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں مسافر ہوں گی، کیونکہ اصل میں وہ جہانگیرہ کے حکم میں نہیں آتا. کیونکہ جہانگیرہ اب تو بالکل اس کا ڈسٹرکٹ بھی علیحدہ ہو گیا. پہلے اس کا ڈسٹرکٹ تو علیحدہ نہیں تھا لیکن درمیان میں دریا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے مطلب ہے کہ وہ میں کہ وہ بالکل علیحدہ ہے. تو یہ مطلب ہوتا ہے، مطلب وہاں کے مقامی علماء کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کون سے کو حکم میں یعنی اس میں حدود میں آتا ہے یا نہیں آتا. مسافر کی جب تک 3 منزل پوری نہ ہو جائے صرف نیت سے مقیم ہو جاتا ہے. بس اگر 3 منزل کا ارادہ کر کے چلا پھر کچھ دور جا کر ارادہ بدل گیا اور واپس ہو گیا تو جب سے لوٹنے کا ارادہ ہوا تبھی سے مسافر نہیں رہا، اگرچہ وہ جنگل میں ہی ہو. اور اگر 3 منزل طے کرنے کے بعد واپسی کی نیت کر لے تو اب اپنے شہر میں داخل ہونے سے پہلے تک نماز قصر کرتا رہے. مطلب یہ نا وہ یعنی 3 منزل پہ ہوتا ہے نا تو یہ نا اس کے پہلے اگر اس کا ارادہ بدل گیا اور واپس ہو گیا تو وہ پھر مسافر نہیں ہے. یہ حکم اس وجہ سے آتا ہے نا کہ چونکہ سفر کی نماز اپنے علاقے سے نکلنے کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے.
اب ظاہر اس وقت تک تو یہ مسافر ہی ہے، لیکن اگر اس کا ارادہ ہی بدل گیا اور واپس ہو گیا تو وہ اللہ کے پر 48 میل سے تو کم ہے نا، تو لہٰذا پھر تو مسافر نہیں ہوگا، تو پھر وہ اس وقت اس کا سفر ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کا ارادہ ہی بدل گیا۔ بلکہ اس میں بڑی خوبصورت باتیں بھی ہیں یعنی اس میں یہاں پر بھی ہے کہ اگر مطلب مثال کے طور پر آپ 15 دن کی بھی بات ہے نا، کہ 15 دن سے زیادہ کی بات ہو، نیت اقامت کے وجہ اس میں بات آ رہی، تو 15 دن کی نیت ہونی چاہیے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ کی 15 دن سے کم کی نیت ہے، تو پھر تو آپ مسافر مطلب جو ہے نا وہاں پر ہے، لیکن اگر آپ کی 15 دن یا 15 سے زیادہ کی نیت ہوگی تو پھر مسافر نہیں، مقیم ہو جائیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت 15 دن سے کم کی ہے، لیکن پاسبلٹی ہے کہ ممکن ہے کہ دیر ہو جائے، تو جب تک آپ کی کمپلیٹ نیت مطلب جیسے آپ کے ارادہ ہو کہ بس میں شاید کل چلا جاؤں تو اس وقت تک جو ہے نا مطلب آپ رہیں گے، ہاں جی۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کا پکا ارادہ جب 15 دن سے زیادہ کا ہو گیا تو پھر جو ہے نا مطلب یہ روزن، اچھا اس میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ روزہ نہ رکھنے کی ایجاد ہے، مسا موضوع کی مدت کا 3 دن رات ہو جانا، مطلب پہلے جو ہے نا 24 گھنٹے ہوتا ہے نا، لیکن مسافر جب ہوتا ہے تو اس کے مسا کی مدت 3 دن یعنی 72 گھنٹے تک ہو جاتی ہے۔ اچھا، مسافر پر جمعہ اور دین و قربانی واجب نہ ہونا، ہاں جی۔ آزاد عورت کو محرم کے بغیر سفر پر جانا حرام ہونا، ہاں جی۔ نیت اقامت کے مسائل، یہ اب جب تک سفر کرتا رہے اور جب تک 3 منزل طے کرنے کے بعد کسی شہر یا قصبے یا گاؤں میں ایک ساتھ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کرے تب تک برابر سفر کا حکم رہے گا اور نماز کا سفر کرتا رہے، جب کسی آبادی میں 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لے گا تو نیت کرتے ہی پوری نماز پڑھنی لازم ہوگی، اور 3 منزل چلنے سے پہلے واپسی کا ارادہ کیا یا اقامت کی نیت کی تو جنگل میں ہی مقیم ہو جائے گا اور نیت کرتے ہی اس کو پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ مسافر کے مقیم ہونے اور پوری نماز پڑھنے کے لیے 6 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، اقامت کی نیت کرنا۔ نمبر 2، ایک ہی جگہ 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرنا۔ نمبر 3، اپنا ارادہ مستقل رکھنا یعنی کسی کے تابع نہ ہو، ہاں جی۔ نمبر 4، چلنا موقوف کرنا۔ نمبر 5، وہ جگہ اقامت کے لائق ہو یعنی بستی ہو، جنگل ہو یا دریا وغیرہ نہ ہو۔ 6، ایک ہی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے۔ نمبر 3، کشتی، اچھا اس میں آگے پھر نمبر 3 پوائنٹ ہے، کشتی و جہاز میں اقامت کی نیت معتبر نہیں جب تک کہ اس کے کھڑے ہونے کی جگہ آبادی سے متصل نہ ہو۔ جہاز اور کشتی کے ملازمین ملاح ہو، مطلب 15 دن کی سینیت کی زیادہ مقیم ہونے کی باتیں ہو رہی ہے، سفر تو چلتا رہے گا، ہاں جی، وہ تو آپ کے باہر نکلنے کے ساتھ ہی سفر شروع ہو جاتا ہے، لیکن مقیم ہونے کی نیت تب وہ یعنی ویلڈ ہوگی کہ وہاں پر آپ مقیم رہ سکیں نا۔ آپ کشتی میں جا رہے ہیں تو وہ تو آپ چل ہی رہے ہیں، آپ نہیں چل رہے، کشتی تو چل رہی ہے نا، تو لہٰذا آپ تو چلنے کے حکم میں ہیں، ورنہ بس میں تو آپ مقیم ہی ہو جائیں گے۔ تو یہ مطلب ظاہر ہے یہ اس کے بارے میں فرمایا۔ اور کشتی یا جہاز بندرگاہ سے روان نہ ہوئی ہو تو اس میں سوار مسافر ابھی تک اپنے اصلی وطن میں ہونے کی وجہ سے مقیم ہوں گے اور پوری نماز پڑھیں گے۔ یہ میرے ساتھ ہمارے ساتھ ہوا تھا، وہ جہاز میں ہم نے نماز پڑھی تھی جمعہ کی، چونکہ حج پہ جا رہے تھے تو وہ ظاہر ہے اپنی جگہ پہ تھے یعنی مطلب ایئرپورٹ میں، تو جہاز ابھی اڑا نہیں تھا اور جمعہ کی نماز کے لیے باہر جا نہیں سکتے تھے، بس ایک دفعہ اندر آ گئے پھر تو باہر نہیں چھوڑتے نا، تو پھر ہم نے جمعہ کی نماز ادھر پڑھائی، مطلب جہاز کے اندر، وہ جو بڑے جہاز تھا سعودیہ والا، تو اس میں پھر مسجد چھوٹی سی تھی، وہ جو خطبہ میں نے تیز پڑھایا تھا نا، وہ میں نے عمر بھر کی زبردست ہوا کہ بہت تیزی کے ساتھ بالکل پر پڑھایا تھا۔ میں نے کہا دوسرے لوگوں کو چانس بھی دینا ہے نا، ایسا تو نہ ہو کہ بس سارا وقت لے لوں، تو بہت تیزی کے ساتھ میں نے نماز خطبہ بھی پڑھا تھا اور اس کے ساتھ جو ہے نا مطلب ہے کہ نماز بھی بہت جلدی پڑھائی تھی، ہاں جی۔ تو یہ بعض دفعہ یہ تیزی بھی کام دیتی ہے۔ تو یہ ہے کہ
کشتی و جہاز میں اقامت کی نیت مدد جب تک اس کے کھڑے ہونے کی جگہ سے متصل جہاز اور کشتی کے ملازمین ملاح وغیرہ مسافر ہیں، خواہ ان کے اہل و عیال متملتا امرا ہو۔ اگر کشتی یا جہاز کی بندرگاہ آبادی کے ساتھ متصل ہو اور کشتی یا جہاز بندرگاہ سے روانہ نہ ہوئی ہو تو اس سے مسافر ابھی تک اپنے وسیلے میں ہوتے کے وجہ مقیم ہو گیا اور پوری نماز پڑھیں گے۔ اس طرح اگر کشتی یا جہاز سفر کے دوران کسی شہر یا بستی سے متصل کنارے پر انداز ہو جائے اور 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو اقامت کی نیت کرنے سے وہ لوگ مقیم ہو جائیں گے اور پوری نماز پڑھیں گے۔ اگر ایک ساتھ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کرے تو نماز کا اثر پڑے، خواہ اس حالت میں 15 دن سے زیادہ گزر جائیں۔ مثلا یہ نیت ہے کہ 2-4 دن میں کام ہو جائے گا اور تو چلا جائے گا، لیکن کام پورا نہ ہوا، پھر 2-4 دن میں کام ہو جائے گا لیکن کام پورا نہیں ہوا، پھر 2-4 دن، پھر بھی کام پورا نہیں ہوا، ارادہ بدلتا رہا۔ اس طرح خواہ 15 دن یا اس سے بھی زیادہ کتنے دن گزر جائے، خواہ برسوں اس ارادے پر رہے، اس کو نماز قصر ہی پڑھنا چاہیے۔ مطلب مدنی صاحب رحمۃ اللہ ہمیشہ مسافر ہوتے، کیونکہ نیت مدینہ منورہ کی، ہاں جی، تو وہ ہمیشہ مسافر رہے کہیں پر بھی مقیم نہیں، کیوں 15 دن سے مطلب جو ہے نا وہ اس کا نیت کبھی بھی کہیں پر نہیں ہوئی۔ حالانکہ دیوبند میں پڑھاتے تھے، لیکن پڑھاتے کس طرح تھے؟ وہ سفر میں ہوتے تھے، تو سفر سے اگر 12 بجے رات کو آ جائے تو طلبہ اسی وقت جمع ہو جاتے، ان کا درس شروع ہو جاتا، ہاں جی، تو ظاہر مطلب ان کا ہے وہ ہمیشہ مسافر رہے۔ اچھا، اس کو نماز قصری پڑھنی چاہیے۔ نیت اقامت کے لیے شرط ہے کہ ایک ہی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے، جیسے کہ اوپر بیان ہوا۔ پس اگر کوئی شخص 2 مستقل جدا جدا مقامات میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے تو مقیم نہیں ہوگا بلکہ مسافر رہے گا اور نماز کا اثر پڑے گا، اور ایک مقام دوسرے مقام کے تابع ہو تو دونوں مقامات میں مجموعی طور پر 15 دن کے ٹھہرنے کی نیت سے مقیم ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ ہمارا حج میں آتا ہے، مینا اور مکہ مکرمہ۔ تو علماء کرام کے نزدیک، ہمارے علماء کرام کے نزدیک مینا جو ہے یہ مکہ سے علیحدہ ہے۔ اس پہ ایک بڑی عجیب بات ہمارے ساتھ ہوئی تھی، ہم ادھر کنفیوز ہوئے کیونکہ دارالعلوم کراچی والوں نے فتویٰ دیا تھا کہ جو ہے نا مطلب ہے کہ مینا اور مکہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ میرا کس کی مانے، کیوں باقی علماء ان کے ساتھ نہیں تھے، صرف اکیلے تھے وہ، تو کس کی مانے کس کی نہ مانے، دونوں طرف اہل حق تھے، کنفیوز تھے۔ خیر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، تو ہمارے ایک ساتھی کو حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی زیارت ہوئی۔ حضرت نے ایسا نقطہ بیان کیا نا کہ اس پہ کوئی بات پر نہیں چڑھتی لیکن خواب کی بات ذہنی ہوتی ہے، لہٰذا اس کو آپ مسئلہ نہیں بنا سکتے۔ ہماری تسلی ہو گئی کیونکہ مسئلہ بالکل صحیح تھا۔ تو وہ مسئلہ یہ تھا کہ مینا بطور منصوص طریقے سے علیحدہ طے ہو چکا ہے، اس کو کوئی مکہ کے ساتھ ملا ہی نہیں سکتا، یہ منصوص ہے۔ ظاہر اتنی بڑی دلیل ہے کہ اس کے بعد پھر کون بات کر سکتا ہے، لیکن جو دوسری دلیلیں ہیں اس سے بھی ہم نے چیک کیا تھا کہ اس میں جو ہے نا مطلب بات ہے نا کہ وہ کوئی کہتے ہیں یہ جو ہے نا مطلب متصل ہو گیا ایک طرف سے ادھر سے، لیکن ہر طرف ہم نے جا کر دیکھا تو کس طرف سے بھی متصل نظر نہیں آیا۔ درمیان میں ٹنل ہے، مطلب ایک طرف تو ٹنل ہے نا، وہ جس طرف مطلب پہنچ گیا تو درمیان میں، اور ٹنل اتنا لمبا ہے کہ اس میں آپ پتھر پھینک کے تو نہیں پہنچ سکتے دوسری طرف، اس میں شرط ہے نا کہ آپ پتھر پھینکے نا تو وہ مطلب یہ ہے کہ آبادی تک پہنچ جائے، دوسری آبادی تک پہنچ جائے، تو ایک طرف تو تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہ جو ہے نا مطلب جو شیطانوں کی طرف، وہ تو مطلب ہے کہ 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلہ ہے، وہ جہاں پر وہ مکانات شروع ہو جاتے ہیں اور یا بس سٹاپ شروع ہو جاتے ہیں وغیرہ، وہ جو ہے نا بہت مطلب دور ہے، وہاں سے سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ صرف ایک طرف تھا جو کہ بہت یعنی قریب نظر آتا ہے، لیکن درمیان میں پہاڑ ہے اور پہاڑ میں سرنگ ہے، وہ سرنگ بھی اتنا لمبا ہے کہ اس میں کوئی پتھر دوسری طرف نہیں نکال سکتا۔ تو پتہ ہی چل گیا کہ مطلب ٹھیک ہے، عام قاعدے کے لحاظ سے بھی یہ گرچہ امام صاحب نے تو بالکل ایک مخصوص قاعدہ بتایا نا، لیکن عام قاعدے کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو متصل نہیں ہے، تو پھر ہماری تسلی ہو گئی، ہم نے کہا بس ٹھیک ہے، دوسرے علماء کرام بالکل ان کا نقطہ نظر صحیح ہے، تو پھر ہم نے ماشاءاللہ وہاں پر سفر کی نمازیں پڑھائی ہیں مطلب مینا میں، ہاں جی، تو ہم سارے مسافر ہو گئے تھے۔ تو یہ مسائل کافی اہم مسائل ہیں،
اس پہ ہمیں مطلب غور کرنا چاہیے. یہ آگے ہی مسئلہ. اگر دو جدا جدا بستیوں میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت اس طرح کرے کہ اس دن میں ایک بستی میں رہوں گا اور رات کو دوسری بستی میں, تو یہ نیت اقامت درست ہے, پر جہاں رات کو رہنے کا قصد ہے وہاں کے حساب سے 15 دن کی نیت سے مقیم ہو جائے گا. وہ دونوں جگہ پوری نماز پڑھے. اگر حج کا جانے والے لوگ ایسے دن مکہ مکرمہ میں داخل ہو کہ مینا میں جانے تک ان کو مکہ مکرمہ میں 15 دن یا زیادہ مل جائیں, تو وہ مکہ میں مقیم ہو جائیں گے اور پوری نماز پڑھیں گے. اور اگر اس وقت پہنچے کہ 15 دن پورے ہونے سے پہلے میں نہ جانا پڑے گا, تو اب وہ نیت اقامت سے مقیم نہیں ہوگے, ان کی نیت اقامت معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, مطلب یہ مسئلہ آ گیا. تو اس میں ایک درمیان میں جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ ہماری بات ہے کہ وہ ڈسکنٹینیوٹی آ گیا نا. آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو گئے, تو آپ کا نیت مستقل نہیں رہی ایک جگہ کی. لیکن منا اگر مکہ مکرمہ میں شامل ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے جی, بس وہ درمیان میں اگر حج بھی آ گیا تو آپ پھر مقیم ہی رہیں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن نہیں, یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ منا جو ہے نا بالکل الگ ہے, تو ایک جیسا نہیں ہے.